یکم اگست ہے، ماہ آزادی، اور اس کا براہ راست تعلق جو آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اس پورے دن سے تاریخی، تہذیبی، نظریاتی ایک رشتہ ہے، اور تاریخ کے اس فیصلہ کن دور میں ہم نے اس بات کی وہ ضرورت سمجھا، وقت کی ضرورت سمجھا کہ اس دفعہ اس ماہ آزادی کو مکمل طور پر اس کی تمام جزیات کے ساتھ اس کو منایا جائے۔ وہ بات کہ اس ملک کو بنانے سے لے کر اس کو بچانے تک اس کا استحکام، اس کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کو سامنے نہ رکھتے ہوئے جو نسخہ کیمیا بیان کرتے رہے ہیں، الحمدللہ اس اگست کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ابھی گفتگو ہر جانب شروع ہو چکی ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں پاکستان بھر کے تاجروں کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا ہے۔ اکنامک سمٹ تھی، سیاسی نہیں تھی۔ تو پاکستان کے ہر علاقے سے موجود یہ جو نمائندہ تاجر برادری تھی، بزنس کمیونٹی تھی، اس نے پاکستان کی معیشت کو بھی کے لیے بھی وہی نسخہ کیمیا بیان کیا جو کہ ہم کرتے رہے ہیں۔ ہم دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، صوبے بھی اسی طرح کے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، اس سے زیادہ کی کوئی اور چیز نہیں۔ صوبوں کی یہ شکل 1 یونٹ سے پہلے ختم ہو گئی تھی، اور 1 یونٹ کے بعد بحال اسی شکل میں نہیں ہوئی ہے، مختلف ہے۔ یعنی یہ مسئلہ پاکستان میں کبھی رہا ہی نہیں تھا، پاکستان کی سیاست کا حصہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی سرحدیں کیسی ہونی چاہیے، ان کی سرحدیں کوئی تاریخی سرحدیں ہیں، ان کی کوئی مقدس مقامات ہیں یہ جن پہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی بات نہیں کر رہے تھے، ہم کر رہے تھے کہ دھرتی ماں پاکستان ہے اور یہ چاروں صوبے پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم بستے ہیں، سندھ میں رہتے ہوں، پنجاب میں رہتے ہوں، خیبر پختونخوا میں رہتے ہوں، بلوچستان میں رہتے ہوں، ہم اپنی دھرتی ماں میں ہی رہتے ہیں جو کہ ہمارا یہ وطن ہے۔ ناقابل تقسیم کوئی چیز ہے تو وہ ملک ہے، وطن ہے۔ اس کی سرحدوں پہ سوال اٹھانا یہ آئین کی خلاف ورزی۔ صوبوں کی تقسیم کا تقاضا پاکستان کا آئین کرتا ہے۔ آگے باجی ذرا۔ اس میں طریقہ کار آج کے سیاسی اور آبادی کا جو دباؤ پاکستان میں، اس کے بعد وہ طریقہ کار جو سن 73 میں بتایا گیا تھا، اب وہ قابل عمل نہیں رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایم کیو ایم نے ایک
پاکستان کی قومی اسمبلی میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کیا تھا، اس کی مخالفت نہیں ہوئی اس شکل میں، اور وہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے کسی بھی وجہ سے آج جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ لسانیت کی بنیاد پہ لسانی اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ۔ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اضافے کے مطابق، یعنی انتظامی ضرورت، پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے یہ، اور یہ انتظامی ضرورت معاشی پاکستان کے استحکام کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ اور یہ پرسوں کا اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس کسی طرح سے بھی غیر اہم نہیں تھا۔ پاکستان کے تمام تاجروں کا، جن کو کہ پاکستان کی معیشت جن کی ذمہ داری ہے، تو الحمدللہ ہماری آواز کے ساتھ اب آواز بلند کی جا رہی ہے، ہماری آواز کے ساتھ یہ آواز ملائی جا رہی ہے، اور ہم آج کے دن اگست کے اس پہلے دن میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس مہینے میں پاکستان بنا تھا، اب اس کی گونج، اس ضرورت کی، اس پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم یہ مقدمہ، دوسرا مطالبہ ایم کیو ایم کا ہے کہ ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے۔ ایک کیسی بدنصیبی ہے، جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ ہوتا ہے اس میں بنیادی جمہوریت ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب بنیادی جمہوریت بحال ہوتی ہے تو اس کو آپ آمریت کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس کا جواب دے گی؟ نہیں دے سکتی، موروثی سیاست۔ پاکستان کی حکومتیں جواب دیں گی؟ نہیں دے سکتی، خاندانی حکومتیں، کاروبار ہے ان کا، بزنس ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے کہتے ہیں دس از نن آف یور بزنس۔ تو اللہ کا شکر ہے، سیاست نہ بھی سن رہی ہو، ایوان نہ بھی سن رہے ہوں، حکومت نہ بھی سن رہی ہو، جمہور سن رہا ہے، عوام سن رہی ہے، عوام کے نمائندے سن رہے ہیں۔ عوام کے نمائندے صرف ایوان میں نہیں ہوتے ہیں، مزدور کہہ رہا ہے، طالب علم کہہ رہا ہے، تاجر کہہ رہا ہے، اور اب یہ بات پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کے استحکام کے نگہبان، پاکستان کی سرحدوں کے پاسبان، وہ بھی سمجھنے کہ یہ وقت آ گیا، ایک ایسے وقت میں جب پچھلے مئی سے لے کر اور آج تک پاکستان کا ایک نیا مکمل مقام ہے، نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں بھی۔ پاکستان کے بنانے کے جو مقاصد تھے اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان جس طرح اپنے خطے میں کی قیادت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے کردار کو چھوٹا کرنے والے اب تماشائی بن چکے ہیں، تماشا بن چکے ہیں۔ خطے کی جنگ کو رکوانے کے لیے سب سے اہم رول پاکستان کے سپرد ہے، تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس مقام سے آگے بڑھنے کا وقت ہے، پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا پاکستان کی حکومت سے بھی، مملکت سے بھی، ریاست سے بھی، کہ پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہونا ہے۔ کرپشن کا یہ کینسر اس طرح جکڑ چکا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت سب اس کے ہاتھوں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ ریڈیکل سرجری کا ٹائم ہے۔ آپ ایسے کینسر زدہ ہر اعضاء کو، ہر فرد کو، ہر خیال کو، اس کو نکال کے پاکستان کے اس مقدس سرزمین سے
یہ پاکستان کو موقع دیں کہ پاکستان جس کو عالم اسلام کے لیے ماڈل بنایا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس کو منڈی بنانے کی کوشش کی ہے ان کا احتساب کیا جائے. پاکستان جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے لیے بنا تھا اس کے راستے روکنے والوں ان کا احتساب کیا جانا چاہیے. ہمیں سیاست کا کوئی شوق نہیں ہے. آج ایم کیو ایم کا پورے پاکستان میں ایک کونسلر نہیں ہے, ایک وارڈ میں بھی نہیں ہے, ایک یو سی میں بھی نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مطالبہ جو حکومت بنانے کے لیے تھا یہی تھا کہ خدا کے لیے صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا, اس سے زیادہ حق ووٹ دینے والوں کا ہوتا ہے, عام عوام کا ہوتا ہے جو ایوانوں میں پہنچاتی ہے. تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ایسی کہ جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچے. اس کا ایک ہی میکینزم ہے, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, شہری حکومت, دیہی حکومت, بلدیاتی حکومت. اس کے بغیر پاکستان کی جمہوریت کھوکھلی جمہوریت کہلائے گی, بغیر بنیاد کی جمہوریت کہلائے گی. میں ایک بار پھر ان تمام افراد سے بھی, تاجر برادری سے بھی, ان سیاسی رہنماؤں سے بھی کہ آج وہ ہماری آواز سے آواز مل رہے ہیں. میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے اہم ترین نسخے پہ بات ہو رہی ہے جو کہ ایم کیو ایم اس وقت کرتی تھی جب اس کو جرم بنا دیا گیا تھا. اس وقت کہتی تھی جس کو کہ غداری سے تعبیر کیا جاتا تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے. اگر کوئی صوبے کی تقسیم کو غداری سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کچھ اور ہے. کوئی دیش, کوئی تان پاکستان میں نہیں بن سکتا اور نہ بننے دیا جائے گا. یہ پاکستان کو بچانے اور آگے بڑھانے کا وقت ہے. ایک موقع قدرت نے دیا ہے. تو اسی لیے آپ کے ان کیمروں کے ذریعے, آپ کی میڈیا کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو, سندھ کے شہری علاقوں کو سے درخواست کرنے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آئیے اس اہم ترین اگست کے مہینے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور اس شرکت میں یہ صوبے کے بنانے کے امکانات کو بھی لے کے ہم آگے بڑھیں, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی آگے بڑھیں اور اس آئین میں جو کسر رہ گئی اس کو دور کرنے کے لیے بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں. ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ ہے, خاص طور پہ سندھ کی شہری علاقوں سے الگ ہٹ کے بھی, کہ ہم ایک وارڈ میں, ایک یو سی میں, کراچی, حیدرآباد میں, خاص نواب شاہ سکر اور دیگر, وہاں پہ پرچم کشائی کی جائے گی. آپ لوگ ضرور شریک ہوئیے. شب آزادی 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو ہوگی, آپ ضرور شریک ہوئیے. ہم ایک آزادی ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں, اس میں بھی شرکت کی آپ کی درخواست ہے. پاکستان کے ساتھ اس ماہ آزادی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنے کا تقاضا کر رہا ہے آج کے حالات. انشاءاللہ قومی مشاعرہ بھی کریں گے اور اس قوم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے سیمینار بھی کریں گے. اور ہمارے لیے حوصلہ آج آپ سے بات کرتے ہوئے اس لیے بھی ہے کہ جو ہم سوچ رہے تھے اب دوسروں نے کہنا شروع کیا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ سب کے تعاون کی ضرورت پڑے گی. آئیے پاکستان کو اس طرح بدل دیں کہ آج پوری ملت اسلامیہ جب بھی مشکل میں ہوتی ہے, وہ بچہ فلسطین کا جو اسرائیلی ٹینک کے سامنے پتھر لیے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. آئیے حوصلہ بنے اس پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے بھی, اور حوصلہ دیں پاکستانیوں کو کہ اب ایک ایسا پاکستان جس میں ایک ایسا آئین جو آپ کے حقوق کا, آپ کی شناخت کا, آپ کی عزت نفس کا, آپ کی عزت و وقار کا محافظ بنے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کل سے آج ایم کیو ایم کے نمائندہ وفد, منتخب نمائندے
قائد اعظم کے مزار پہ حاضری کے ساتھ اس ماہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج سے ہی ہمارے تمام یو سی او وارڈ میں پرچم کشائی بھی شروع ہو جائے گی۔ اس تجویز میں ہم اسی ماہ پہ یہ رکھ لیتے ہیں اور کل سے ہم نکلیں گے اس پہ۔ اور جہاں تک آج کے نوجوانوں کے لیے فاروق بھائی نے ایک میسج کیا ہے، اپنے وقت کی جنزی بیٹھی بھی ہے جس نے اتنی بڑی تحریک کا آغاز کرایا تھا، سب تعلیم یافتہ 20+40 ایئرس آف ایکسپیرینس ہے خالد بھائی۔ تو ہم اپنے اندر سے، لیکن قیادت اب مڈل کلاس کی ہی نکلے گی تو تاکہ خاندانی سیاست کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انشاءاللہ حکومت اور ایوان یہ ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کو ہماری ضرورت ہے، ان ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے۔ ہماری عدم موجودگی میں پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، خاندانوں کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے ایوان میں وہ بار بار جب ایم کیو ایم پہنچتی ہے تو 25 کروڑ لوگوں میں جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے اور غریب کلاس ہے اس کی نمائندگی ہو رہی تھی۔ کبھی طالب علم لیڈر بیٹھا ہوتا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، کبھی مزدور لیڈر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی تاجر برادری کا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں، آئیے اسی مہینے فیصلہ کریں کہ کل کا پاکستان کیسے ہوگا۔ ایک آخری بات دیکھیں، اپنے اقتدار، اپنی کرسی کہ ہم پہ بھروسہ کریں اور آپ ووٹ دیں، یار اب عوام پہ بھروسہ کریں اور آپ ان سے رائے لیں، وہ جو کہیں اب ان کی بات کو مانیں۔ یہ وقت ہے ریفرینڈم کا۔ جی، اس اختلاف کی اوقات اس لیے نہیں ہے، ہمارے درمیان کا ہے نا، پاکستان کے مسئلے زیادہ بڑے ہیں اور ہے بھی نہیں۔ اب شب آزادی پہ دیکھ لیجیے گا نا کیا کریں۔ ٹھیک ہے، 5 اسٹار پر انشاءاللہ سب ساتھ ہوں گے۔ ہاں اور کیا، میرا خیال ہے اس کا میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سے زیادہ ذمہ داری جو ہے اب ریاست کی اور ان لوگوں کی ہے۔ ایک ہی کام کرنا ہے، پیپلز پارٹی کا مطالبہ بھی صبح کا آ جائے گا، اب سندھ میں صحیح مردم شماری کرا لیجیے، اس کے بعد صحیح جو ہے آپ مردم شماری کے بعد صحیح ووٹر لسٹ بنوا لیجیے اور اس کے بعد صحیح ڈیلیمیٹیشن کروا لیجیے۔ 65% سندھ کی آبادی سندھ کے شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اب صوبے کی باری کسی اور کی بھی ہے اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے کی، ایک بار صحیح مردم شماری سندھ میں کرا دی جائے۔